نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لو، گھر گاڑی دولت جو چاہے آج اللہ سے مانگ لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لو۔ جو لوگ دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا ایسا راز بتانے لگا ہوں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اس تسبیح کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب کے تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا اللہ کروڑوں روپے بھی عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والوں، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ کی ذات پر خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش نصیب خوش قسمت، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھروں میں سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ ایک تسبیح یہ وظیفہ وہ لازمی پڑھ لیں۔ توجہ سے پڑھیں، پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کے مقدر بنا دیتی ہے۔ آج کے عمل میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ آپ کا عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس کو عمل کو کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کے پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے کہ آپ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر
جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہن بھائی ایسے بھی موجود ہیں جن کے رشتے ہو ہی نہیں رہے، بہترین رشتے کے اسباب چاہتے ہیں، ان کی نیت کر لیں کہ مناسب رشتہ مل جائے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے من پسند نوکری چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، طلب والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، اس کی نیت کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا اللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی آپ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا مجیب پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مجید ایک بار ہو گیا، یا مجید 2 بار ہو گیا، یا مجید 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجید کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ رب کعبہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اس سورت کے موضوعات بہت زیادہ ہیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ دھیان کر لیں۔ یا لطیف ایک بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیف کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا لطیف پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ آپ نے یا ودود پڑھنا ہے۔ یا ودود 1 بار ہو گیا، یا ودود 2 بار ہو گیا، یا ودود 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ودود کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف یا ودود کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یا ودود کو اچھے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر چھٹے نمبر یا مقتدرو پڑھنا ہے۔ یا مقتدرو 1 بار ہو گیا، یا مقتدرو 2 بار ہو گیا، یا مقتدرو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سارے عمل بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: نماز فجر ادا کرنے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مجید پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا لطیف پڑھنا ہے، پھر 5ویں نمبر پر آپ نے 11 بار یا ودود پڑھنا ہے، پھر چھٹے نمبر اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مقتدرو پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ آپ
کو عطا فرمائے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ عمل کر لیں، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔